اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا، ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑ دوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں بھی رب کو بہت قریب پایا۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ اور نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کے اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نرمی اور عاجزی۔ ایسا شخص اپنے رویے میں نرم اور دوسروں کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی عاجزی دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور وہ دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیتا ہے۔ نمبر 2، صبر اور شکر گزاری۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ مشکلات میں صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حال میں اللہ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی یاد اور عبادت سے محبت۔ ایسا شخص عبادات میں سکون پاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، دعا اور ذکر اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، صبر کی آزمائش۔ اللہ پسندیدہ بندے کو مشکلات میں اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ اللہ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ پر مکمل بھروسے کی آزمائش۔
اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہیں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔